الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سردار الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، آج سے 2 دن پہلے شیخ محمود افندی حضرت، جو ترکی کی سرزمین پہ اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے. میرا ترکی میں یہ تقریباً 5واں سال ہے، اور حضرت شیخ محمود افندی حضرت کے ساتھ 2 بار مجھے روبرو ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، ملاقات کا موقع ملا، اور کئی بار آپ کو دیکھنے کا موقع ملا. بات اس طرح ہے کہ جب 4 اکتوبر 2017 کو میں ترکی آیا اور 2 مہینے کیسری میں رہا، اور کیسری میں حضرت سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا جلال الدین رومی کے استاد محترم ہیں، آپ نے دنیاوی علوم ان سے پڑھا، اسلامی علوم ان سے پڑھا، دین کے بارے میں ان سے پڑھا. اور حضرت شیخ محمود افندی حضرت بھی، آپ نے بھی کچھ عرصہ کیسری میں قیام فرمایا ہے. اور سفر جو میں نے کیا اس کے والے سے کہ 2 مہینے کے بعد جب میں انقرہ میں شفٹ ہوا، تو ایک دن شام کو میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ میرے مرشد سید بلال حسین چشتی اجمیری، سجادہ نشین دربار اولیاء، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے آپ کی کال آئی. تو مرشد کریم نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا حضور میں انقرہ میں ہوں. پوچھا کب پہنچے؟ میں نے بتایا حضور ترکی میں آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے اور اب میں انقرہ میں آ گیا ہوں. تو فرمایا کاغذ پینسل ہے؟ میں نے کہا جی حضور ہے. تو کہا ایک نام لکھ لو، شیخ محمود افندی. آپ نے بار یہ لفظ پکارا اور مجھے حکم فرمایا کہ یہ نام لکھو اور رابطہ کرو. ترکی کے بہت بڑے شیخ ہیں. تو آپ کے حکم کے مطابق میں نے آپ سے انٹرنیٹ کے تھرو رابطہ کیا. تو تیسرے دن مجھے جواب ملا کہ شیخ محمود افندی حضرت جو ہیں یہ استنبول میں رہتے ہیں، اور ان کے خلیفہ ہیں شیخ منیر ہوجا، کہ وہ انقرہ میں ہوتے ہیں اور آپ نے ان سے ملاقات کرنی ہے، آپ سے رابطہ کیا جائے. تو یہ سلسلہ ایسا چلا کہ یہاں سے پھر شیخ منیر ہوجا کہ ایک مرید، ان کی مجھے کال آتی ہے، اور پھر میں اتوار کے دن فجر کی نماز آپ کے ساتھ ہم نے پڑھی، اور فجر کی نماز کے بعد ختم خواجگان کی محفل ہوتی ہے، اس میں شرکت کی، لنگر اس میں شرکت کی. اور پھر شیخ منیر ہوجا
سے روبرو ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کل پھر آنا ہے، اور اپنے ایک مرید کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کو مجھے ساتھ لے کے آئیں۔ تو پھر میں دوسرے دن پھر تشریف لے کے ہم گئے ان کے پاس، اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ جب تک آپ انقرہ میں تو ہر اتوار کو ہمارے پاس آ جائیں صبح فجر کی نماز۔ تو یہ سلسلہ ایسے شروع ہوا، اور اس سلسلے میں 2-4 اتوار گزرے تو شیخ منیر ہوجا کے ایک مرید ہیں ویس سلابی، تو انہوں نے اپنے گھر ناشتے پہ مدعو کیا۔ ناشتے پہ ہم 4-5 ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں، ناشتہ کیا، پھر وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے دوسرے دن ویس سلابی نے مجھے کال کی کہ مسٹر عباسی، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اور خواب کا منظر یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو لے کر شیخ محمود افندی حضرت کے گھر میں جاتے ہوں، اور جب ہم ان کے گھر پہنچتے ہیں اور ہم وہاں پہ جو ڈیوٹی کرنے والے ہیں ان کو ہم پیغام بھیجتے ہیں کہ عباسی اسرار عباسی میرے ساتھ آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، اور پھر آگے سے جواب آتا ہے اندر سے شیخ محمود افندی حضرت کی بارگاہ سے کہ ہم عباسی صاحب کو جانتے ہیں، ان کو آپ بلا لیں۔ تو یہ خواب کا سلسلہ جب انہوں نے سنایا، انہوں نے کہا عباسی صاحب آپ نے میرے ساتھ ایک بار جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، بالکل، کیونکہ یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، جب میں پرسوں شیخ محمود افندی حضرت کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گیا تو مجھے وہ پیچھے 4 سال پہلے کا وہ جو پہلا سفر تھا، جب میں پہلی بار ویس سلابی کے ساتھ آپ کے درگاہ پہ حاضر ہوا تھا، تو پھر ویس سلابی کے ساتھ ہم نے ایک دن رکھا، ہم رات کو یہاں سے چل پڑے، صبح سویرے ہم استنبول پہنچ گئے۔ استنبول پہنچ کر ہم نے سویرے ہی سیدھے ہم شیخ محمود افندی حضرت جو استنبول میں بیکوس ایشین سائٹ پہ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ آپ کی رہائش بھی ہے، اور ساتھ آپ کا وہیں پہ مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، تو وہاں پہ ہم چلے گئے، اور جب وہاں پہ گئے حال وال ہوا، پہلا سفر تھا، تو پہلے سفر میں کیونکہ وہاں کی روٹین یہ تھی کہ ہر روز اگر دن کو 5,000 8,000 10,000 لوگ بھی آتے تھے تو شاید کوئی 1 2 یا 4 لوگ ہوتے تھے جن کی آپ سے روبرو ملاقات ہوتی تھی، ورنہ جتنے لوگ بھی آتے تھے وہ آپ کو کھڑکی سے آپ کا چہرہ مبارک کی زیارت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی پہلی سفر میں یہ ملاقات دیدار کرنا نصیب ہوا۔ پھر ہم واپس آ گئے، رات ہم وہیں پہ رکے۔ اگلے دن ہم شیخ محمود افندی حضرت کے جو جامع اسماعیلہ کے نام سے مشہور ہے فاتح کے اندر، وہاں پہ کہ ہم نے نماز پڑھی، پھر آپ کے وہاں پہ اسماعیلہ کے جو جتنے بھی سلسلہ نقش بند خالدیہ کے جتنے بزرگان کے مزارات ہیں وہاں پہ گئے، عصمت غریب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے، پھر شہید لکھ ایک جگہ ہے جہاں پہ شیخ علی حیدر افندی جو آپ کے مرشد پاک بھی ہیں اور والد صاحب بھی ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی ہم نے سلام پیش کیا، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے سلام کر کے واپس ہم
انقرہ آ گئے. یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر مرشد سائیں کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ آپ وہاں جائیں. پھر میں دوبارہ گیا، اکیلا گیا، اور شیخ محمود افندی حضرت اللہ پاک ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے کہ ان کے جو رہائش گاہ ہے وہاں پہ مومن آبی کے نام سے ایک آبی ہیں جن کو انگلش آتی ہے، ورنہ وہاں سب لوگ انگلش بولنے والے بہت کم ہیں، عربی اور ترکی زبان بولنے والے زیادہ. ان سے رابطہ کروایا گیا مرشد پاک کی طرف سے. تو پھر ایک سلسلہ چل پڑا کہ تقریباً ہر ایک مہینے بعد، زیادہ تر ایک مہینے نہیں تو 2 مہینے بعد جمعے کے والے دن میرا یہاں سے سفر شروع ہوتا تھا. انقرہ سے رات کو نکلنا، صبح فجر کی نماز حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پڑھنی، اور پھر شیخ محمود افندی حضرت کے گھر جانا اور آپ کے دیدار کرنا، اور پھر واپس استنبول رات رہنا. محفلوں کا سلسلہ ہوتا تھا الحمدللہ ساتھیوں کی طرف سے، اور پھر اتوار کو واپس آ جانا. اور پھر پاکستان سے خواجہ خواجگان خواجہ محبوب الہی نسیم دربار عالیہ وادی عزیز شریف سجادہ نشین تشریف لاتے ہیں. ان کے ساتھ پہلی بار آپ تشریف لائے تو انقرہ میں آپ تشریف لائے ہمارے پاس. دوسری بار آپ نے عرض کیا کہ اس بار آپ نے استنبول آنا ہے، حکم کیا تو ہم استنبول گئے. اور اس بار میں نے پیر سائیں کے شیخ محمود افندی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ اور ادھر درگاہ پہ بتایا تھا کہ پاکستان سے تشریف لا رہے ہیں تو وہ ملنا چاہتے ہیں. تو اس طرح پھر وہ ایک ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا کہ ہم جب گئے تو پہلی بار شیخ محمود افندی حضرت کے اس کمرے میں جانے کی سعادت ملی، وہ بھی میرے ساتھ یا میں ان کے ساتھ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محبوب الہی نسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں گیا، اور ہم تھوڑی دیر پیر سائیں کے پاس بیٹھے، دعا فرمائی، اور آپ کو بالکل اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کے بھی بڑی خوشی بھی ہوئی، کیونکہ اللہ نور السماوات فی الارض، آپ کے چہرے مبارک پہ جو نور تھا بندے کا دل یہ کر رہا تھا کہ بندہ دیکھتا رہے. پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، وقتاً فوقتاً آتے جاتے. استنبول میں یہ 4 سالوں میں جو سفر رہے، 5 سال، پچھلے مہینے جب میرے مرشد پاک تشریف لائے، ہمارے 5 سال یہاں رہتے ہوئے پہلی بار تشریف لائے ہو، آپ نے کونیا کی سرزمین پہ قدم رکھا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری، اور پھر طاؤس بابا حضرت آتش باز ولی رحمۃ اللہ علیہ، اور سید صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بوسنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضریاں دی. پھر انقرہ میں آنا ہوا، انقرہ میں حاجی بائرام ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری. پھر ہم جب انقرہ گئے سے استنبول کے لیے گئے تو تقریباً 7 دن ہم شیخ محمود افندی حضرت کے درگاہ پہ مسافر خانے میں ان کے مہمان رہے، اور دوسرے ہی دن ہمیں پیغام ملا کہ آپ
سید بلال حسین چشتی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ خواجہ غریب نواز نائب رسول عطائے رسول کی بارگاہ سے آپ تشریف لائے تھے، تو پیغام ملا کہ آپ کی ملاقات ہوگی. تو پھر اس ملاقات کے لیے پیر صاحب میں اور ہمارے ساتھ 8-10 اور ساتھی، اور یہ مجھے یہ شہادت حاصل ہوئی دوسری بار شیخ محمود افندی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس کمرے میں جانے کی جہاں پہ کم ہی کوئی جاتا ہے، کیونکہ ان 5 سالوں میں اگر چچنیا کے صدر کو میں نے دیکھا تھا جب وہ خانہ کعبہ اور پھر مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ان کے لیے دروازہ کھولا گیا، اور پہلی بار جو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ موبائل کیمرے اور موبائل فون لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے اس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گئے تھے، تو وہاں سے جب وہ سعودی عرب کی سرزمین سے آئے تو سیدھے استنبول آئے، اور استنبول میں آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور پھر شیخ محمود افندی حضرت کی بارگاہ میں آپ آئے، آپ کے وہاں پہ اس کمرے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلام کرنے کے لیے اسپیشل آئے. تو اسی طرح دوسرے دن ہم جب پھر ان کے خدمت گزار تشریف لے آئے، ہمیں ساتھ لے کر گئے، اور پھر اس کمرے میں جانے کی یہ سعادت دوسری بار حاصل ہوئی کہ جس کمرے میں ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں. شیخ محمود افندی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے صوفے پہ جس پہ اکثر آپ تشریف فرما ہوتے تھے اسی پہ تشریف فرما تھے. ہم بھی وہاں پہ کم و بیش 7 سے 10 منٹ کمرے میں موجود رہے. سر سید بلال حسین چشتی صاحب نے آپ کی دستار بندی کی، ایک چادر تحفے میں عنایت کی، آپ کے انگوٹھی پہ انگلی پہ ایک انگوٹھی پہنائی، اور ساتھ آپ کے محمد کسکین ہوجا کی بھی دستار بندی کی، آپ کو بھی انگوٹھی تحفے میں دی. پھر 4-5 دن ہم استنبول میں اکثر و بیشتر کیونکہ ان کے مسافر خانے پہ ٹھہرے تھے، تو آنا جانا لنگر کے لیے ملاقات کے لیے. اوپر جب ہفتے والے دن جمعرات والے دن صبح میں جب اٹھا مجھے خبر ملی کہ آپ دنیا سے پردہ کر گئے، کیونکہ اس سے کچھ دن پہلے آپ کی طبیعت ناساز ہوئی ہو تو آپ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئے تھے. تو میں آپ کے ساتھیوں سے رابطے میں تھا، تو جو منظر میں نے جب جمعے والے دن جب میں استنبول رات کو نکل گیا، جمعرات کی رات جمعے کو پہنچا، صبح 8:30-9 بج چکے تھے، تو سیبے فاتح جامع میں چلا گیا، کیونکہ ترکی کے تمام میڈیاز میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جہاں نماز پڑھی جانی ہے وہ مسجد رات کو ہی فل ہو گئی ہے. اور جب صبح وہاں پہنچا، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ہی روڈیں بند تھی، وہاں سے سب لوگ پیدل ہی جا رہے تھے. اور اس میں بھی جب مسجد کے اندر پہنچے تو مسجد اندر سے فل تھی، اور اس کا باہر کا جو آتا تھا وہ بھی تقریباً 80% فل ہو چکا تھا. 10 بجے 9:30 بجے 9:30 سے 10 کے درمیان، اور نماز جمعہ 1:15 بجے ہونا تھا، اور نماز جنازہ جمعے کی نماز کے بعد. تو الحمدللہ نماز جمعہ بھی پڑھا اور آپ کے جنازے میں شرکت بھی کی. اپنے آپ کو ایک سعادت کہ آپ ایک اللہ کے بڑے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عاشق، دین کے حوالے سے آپ کی خدمات، علم و عرفان، روحانیت،
دنیا کے ہر شعبے میں آپ کا اپنا ایک مقام تھا. ممبر پہ بیٹھے تو ممبر کے حوالے سے آپ نے حضور نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک سنت کو زندہ رکھا. اور جب آپ کے جنازے پڑھنے کے بعد جنازہ گاہ کی طرف جب میں جا رہا تھا تو مجھے وہ 4 سال پہلے جب میں ویس سلابی کے ساتھ پہلی بار کیا، کیونکہ آپ کا جو جنازہ قبر مبارک ہے وہ اسی قبرستان میں جہاں علی حیدر افندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو آپ کے والد بھی ہیں مرشد بھی. تو وہ اس وقت بھی میں ویس سلابی کے ساتھ ہم پیدل گئے وہاں، تو وہی منظر تھا. لیکن وہ روڈیں کہ جہاں پہ شاید اس وقت اتنی رش نہیں تھی، لیکن آپ کے جنازے کے دن یوں لگ رہا تھا کہ مجھے جس طرح حج کا موقع ہوتا ہے اور حاجی روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ہر طرف انسان ہی انسان ہوتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا، یہی التجا، یہی تمنا، یہی آرزو، یہی خواہش کہ اپنے حبیب کے وسیلے سے آپ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائیں. جو محبت، جو شفقت، جو عزت آپ کے آستانے سے، آپ کے خانقاہ سے، آپ کے مدرسے سے، آپ کے شہر سے، آپ کی جماعت سے ملی، اللہ پاک جنہوں نے ہماری عزت کو ہمیں عزت کے لائق سمجھا، اللہ ان کو اور عزتیں دے، اور رفتیں، اور کامیابیاں، اور کامرانیاں، اور سرفرازیاں عطا فرمائے. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ آپ کا یہ جو جلایا ہوا شمع ہے اس کو دن دگنی رات چگنی اور ترقی دے، اور آپ کے یہ جو علم و عرفان کا فیضان ہے یہ تا قیامت جاری و ساری رہے. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.